کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی دو بڑی طاقتوں چین اور روس کے بارے میں، ان کی حالیہ فوجی مشقوں پر جو سمندری حدود میں کی گئی اور کیسے یہ مشقیں دراصل امریکہ، خاص طور پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی مکمل ناکامی کا ثبوت سمجھی جا رہی ہیں۔ یہ صرف جنگی تربیت نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ پہلے ہم مشقوں کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ جوائنٹ سی 2025 کی مشقیں۔ یہ مشقیں 1 سے 5 اگست 2025 تک بحیرہ جاپان میں ہوئی۔ روس کی پیسیفک فلیٹ اور چینی نیوی نے میں حصہ لیا۔ اس میں کئی اہم کارروائیاں شامل تھیں: دشمن کے آبدوز کو تلاش کرکے تباہ کرنے کی مشق، اس کے علاوہ ہوا سے دفاع کی تربیت، سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، لائیو فائر، اصل گولہ باری ڈرلز وغیرہ۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب ٹرمپ نے امریکی نیوکلیئر آبدوز کو روس کے قریب بھیجنے کا حکم دیا تھا، جس کا چین اور روس نے براہ راست جواب دیا۔ مارچ 2025 میں خلیج عمان میں سیکٹری بیلٹ 2025 کی مشقیں ہوئیں۔ اس میں چین، روس اور ایران تینوں شریک تھے۔ سمندری حملوں، جہاز پر سوار ہو کر کارروائی اور مشترکہ ریسکیو مشقیں ہوئیں۔ یہ امریکی اثر کو مشرقی وسطی میں چیلنج کرنے کا کھلا اعلان تھا۔ یہ مشقیں صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم مل کر تمہارے کسی بھی اقدام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اتحادیوں کو یہ عندیہ دینا کہ اب دنیا میں صرف امریکہ کا حکم نہیں چلتا۔ ایشیا، مشرقی وسطی اور یورپ میں امریکی اثر و رسوخ کم کرنے کا عملی آغاز تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ٹرمپ کی پالیسیوں کی ناکامی کیسے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اتحادیوں میں اعتماد کا فقدان۔ امریکہ فرسٹ پالیسی نے جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت جیسے ممالک کو پریشان کر دیا۔ امریکہ کے اتحادیوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر مشکل وقت آیا تو کیا امریکہ واقعی ان کا ساتھ دے گا۔ تجارتی جنگ کا الٹا اثر ہوا۔ ٹرمپ نے چین پر سخت طرفے لگائے تاکہ نتیجہ یہ نکلا کہ چین نے نئے تجارتی پارٹنر بنا کر نقصان کم کر لیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ جنگ چین کی معیشت کو روکنے کے بجائے مزید مضبوط کرنے کا باعث بنی۔ ٹرمپ نے امریکہ کی غیر ملکی امداد اور تعلیمی پروگرام کم کر دیے، جس سے امریکہ کی عالمی ساکھ کو نقصان ہوا۔ جہاں پہلے ممالک امریکی مدد پر انحصار کرتے تھے، اب وہ چین اور روس کی طرف جھک رہے ہیں۔ ایک دن ایران سے معاہدہ توڑ دینا، اگلے دن شمالی کوریا سے ملنا، پھر طالبان سے اچانک ڈیل کرنا، یہ سب اتحادیوں کو الجھا دیتا اور دشمنوں کو متحد ہونے کا موقع دیتا تھا۔ امریکہ نے کچھ ہتھوں سے اپنی توجہ ہٹائی، جیسے مشرقی وسطی اور ایشیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چین اور روس نے اس خلا کو پر کرکے اپنی موجودگی کو مضبوط کر لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ چین اور روس کی یہ مشترکہ مشقیں صرف عسکری ٹریننگ نہیں بلکہ ایک سیاسی اسلحہ ہیں اور امریکہ کو بتا رہی ہیں کہ دنیا اب ایک یکطبقی نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر ہو چکی ہے، اور اس صورتحال کو بنانے میں ٹرمپ کی پالیسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ طاقت کا توازن ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹرمپ کی غیر مستقل مزاجی نے چین اور روس کو قریب لا کر ایک ایسا اتحاد بنا دیا ہے جو آنے والے برسوں میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ کھیل صرف بندوقوں اور جہازوں کا نہیں بلکہ عالمی اثر و رسوخ کا ہے، اور لگتا ہے کہ امریکہ یہ میدان کھو رہا ہے۔